السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 92۔ اب دھیان، نجاشی کے اس اعلان کے ماجرین اطمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ تو خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ واپس آ گئے، جن میں 24 آدمی غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے۔ باقی جو لوگ تھے حضرت جعفر کی معیت میں سن 7 ہجری فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچے، لیکن حضرت عمرو ابن عاص چونکہ ابھی تو مسلمان نہیں تھے، مشرکانوں کے خلاف آئے تھے یہاں، تو سب کے سامنے ایک میٹنگ ہوئی، پھر سے ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں مسلمان بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں اور نجاشی بھی ہے سب۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے ہمیں ویزا دے دیا یا رہنے کا کہہ دیا، لیکن میں ایک بات کا خلاصہ کر لوں، میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، یعنی ان مشرکین سے۔ تو نجاشی نے کہا کہو۔ تو حضرت جعفر نے کہا عمرو ابن عاص، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہم لائق ہے کہ واپس کر دیا جائے۔ نجاشی نے عمرو ابن عاص سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ لوگ کسی کے غلام ہیں؟ عمرو ابن عاص نے کہا لا بل احرار کرام، غلام نہیں ہیں بلکہ آزاد اور شریف ہیں۔ سوال نمبر 2، حضرت جعفر نے نجاشی کہا کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کیا ہم کسی کا خون کر کے یہاں حبشہ آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے تو آپ بے شک ہمیں پکڑ کر آپ بھیج سکتے ہیں مکہ مکرمہ۔ تو نجاشی نے عمرو ابن عاص سے پوچھا کیا یہ لوگ کسی کو قتل کر کے آئے ہیں؟ عمرو ابن عاص نے کہا کہ نہیں، ایک قطرہ بھی انہوں نے خون کا بہایا نہیں ہے، نہیں۔ نمبر 3، حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ ہم کسی کا مال لے کر بھاگ کر آئے ہیں، جیسے لوگ مال لے کر بھاگ جاتے ہیں کبھی، تو اگر بلفرض ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نجاشی نے عمرو ابن عاص سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں اس کا کفیل اور ضامن ہوں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے آپ بتاؤ، مکہ سے کسی کا مال لے کر بھاگ کر آئے ہو یہ جعفر، یہ خواتین ساری کی ساری، تو میں ذمہ دار ہوں، اس کا تاوان کا ذمہ دار میں ہوں۔ عمرو ابن عاص نے کہا کہ ولا قیرات، یعنی یہ کسی کے قیرات یعنی ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے ہیں۔ تو نجاشی نے قریش کے وفد سے مخاطب ہو کر پوچھا پھر کس چیز کا مطالبہ ہے؟ یعنی آپ لوگ اتنی زیادہ ان کی مخالفت کرتے ہو تو وائی کیوں؟ تو عمرو ابن عاص نے کہا کہ ہم اور یہ ایک دین پر تھے، باپ دادا کا دین تھا، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ہم اسی دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس دین کو چھوڑ دیا، ایک نیا دین اختیار کیا، ہم کہ یہ کھل رہی ہے بات، یہ عمرو ابن عاص نے کہا۔ نجاشی نے صحابہ سے پوچھا جس دین کو تم نے چھوڑا اور جس دین کو تم نے اختیار کیا وہ کیا دین ہے؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے بھرے مجمع میں، یہ آخری میٹنگ ہے، فائنل ہیئرنگ ہے، فائنل جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ فائنل ہے۔ حضرت جعفر نے کہا بادشاہ سلامت سنیے، جس دین پر ہم پہلے قائم تھے وہ شیطان کا دین تھا، اور شیطان کا حکم یہ تھا کہ ہم اللہ کے منکر تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور اب جس دین پر قائم ہے وہ رحمان کا دین ہے، وہ شیطان کا دین تھا اور یہ رحمان کا دین ہے، اور یہ رحمان کے دین میں جو ہے لوگوں کو بھلی باتیں بتانا، لوگوں کو اچھے اخلاق برتنا، لوگوں کو کھلانا، بس۔ تو بادشاہ نے پھر اعلان کر دیا کہ اب کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اب کوئی سنوائی نہیں، تم لوگ نکلو یہاں سے، عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن ربی، آپ لوگ نکلو یہاں سے اور آپ لوگ ٹھاٹ کے ساتھ رہو۔ چنانچہ حضرت جعفر اور ان کے رفقا نے بالکل کئی سالوں تک حبشہ میں قیام کیا۔ جب حبشہ سے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا حضرت جعفر نے تو نجاشی کے پاس آئے اور یوں کہا کہ بادشاہ سلامت، اب تو ہمیں خوشخبریاں یہ مل رہی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی پہنچ گئے ہیں، تو ہمیں اجازت دیں
تو ہم لوگ مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں. بادشاہ نے کہا کہ ہاں ایسی کیا بات ہے بھی، اجازت کی کیا بات ہے، آپ یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، وہاں جانا چاہو وہاں رہو، آپ کا جانے آنے کا ٹکٹ خرچہ وغیرہ کھانا پینا سب دوں گا میں، لیکن آپ خوشی خوشی رہو اور اللہ کے دین کا کام کرو. حضرت جعفر نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ابھی کیا کریں بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، اس لیے ہمیں سفر کرنا چاہیے. چنانچہ صاحب نے طے کر دیا کہ اب ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے. پھر بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ سے کہا ہے کہ حضرت ہم نے سوچ لیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں حبشہ میں پناہ دی، اب ہم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں. تو بادشاہ نے ان کو بٹھایا اور بٹھا کو کچھ باتیں کہیں، یہ کل پوری کروں گا انشاءاللہ.